الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان 2019 کا چوتھا بیان۔ ہم داؤد علیہ السلام کی تاریخ تک پہنچے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقدس میں خلافت عطا فرمائی، جس کو آج کل یہودی یروشلم کہتے ہیں یا اسرائیل کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ اس کو کیا رکھ دیا؟ اسرائیل۔ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو احترام کرتے ہیں مگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ جب اقوام متحدہ وجود میں آ گئی اور تمام ملکوں کی دیواریں بارڈر تقسیم ہو گئے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا، تو کسی بھی ملک کا کسی دوسرے ملک پہ قبضہ کرنا یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے اللیگل ہے۔ امریکہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، برطانیہ کو تسلیم کرتے ہیں، انڈیا کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اسرائیل کو تسلیم بولو بھائی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر دوسرا بھی کرے گا، پھر تیسرا بھی کرے گا۔ دیکھو گھر میں ابا بچوں کو جب کام کہتے ہیں، بڑا بیٹا اگر بات نہیں مانتا تو ابا بیٹے سے کہتا ہے کہ پھر چھوٹا بھی تجھے دیکھ کے بگڑ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والدین جیب خرچی کے پیسے ایک بچے کو دیں دوسرے کو نہ دیں۔ وہ کہے گا ابو اس کو کیوں دیے مجھے کیوں نہیں دے رہے۔ تو یہ جو دنیا میں جتنے بھی امن سلامتی کونسل ہے اور جتنے بھی امن کے دعوے دار ہیں، ان کو چاہیے کہ بدامنی کی جو بیس ہے اس کو پکڑیں۔ بیس کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بیس اسی سے شروع ہو رہی ہے کہ بین الاقوامی لاء کو اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، طاقتور قومیں اس لاء کی مخالفت کرتی ہیں اور قانون کا پابند صرف کمزور قوموں کو بنایا جاتا ہے، تو یہاں سے دنیا میں امن خراب ہوتا ہے۔ اور یہ ساری بدماشی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہودیوں سے۔ اسرائیل کا مسئلہ اگر دنیا میں کھڑا نہ ہوتا تو آج دنیا میں بدامنی نہ ہوتی، تو وہ سارا اسی کی بیس پہ معاملہ خراب ہوا ہے۔ اور اسی کا آج ہم نے جو سورہ مائدہ پڑھی ہے اس میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ہمیشہ زمین میں کیا کرتے رہیں گے؟ فساد، سکون سے چین سے دنیا کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تو یہی ہو رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا نرم کیا۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ وہاں کریں گے جہاں داؤد علیہ السلام کا باقاعدہ جن صورتوں میں تذکرہ آیا۔ ابھی تو میں صرف پیغمبروں کی تاریخ تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نوازا۔ معذرت کے ساتھ داؤد علیہ السلام نے شادیاں بہت زیادہ کی تھیں، اب اس میں میرا قصور نہیں ہے، انہوں نے میرے بیانات نہیں سنے تھے۔ لوگ کہتے ہیں شادیوں کو لے آتا ہے، کی تھی تو کیونکہ اللہ نے پیسہ بھی دیا، پیغمبروں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے تو وہ، اور اس زمانے میں 4 کی بھی پابندی جتنی چاہے کرو۔ تو تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں، کہ 700 بیویاں تھیں، واللہ عالم، بہت زیادہ شادیاں کی تھیں۔ تو اولاد بھی اللہ نے بہت دی، تو انہی اولاد میں اللہ نے ایک بیٹے دیے جن کا نام تھا سلیمان۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان کو آپ کا جانشین بنایا، اور سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے وہ اپنے باپ داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ پاورفل،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابا کی وجہ سے بھی بسا اوقات بچوں کو نوازا جاتا ہے. ابا اچھے ہوں تو بسا اوقات اللہ ابا کے اچھے ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں, غریبی میں نواز دیتے ہیں. اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. آپ اگر اچھے ہیں نا تو بسا اوقات اس کے اثرات آپ کی اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں, برکت کے لیے نا, تاکہ آپ کی نسل میں دین چلے. سورہ کہف میں ہے کہ خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے, ایک دیوار گرنے والی تھی, لوگوں نے بے اکرامی کی, اس کے باوجود حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن لوگوں نے برا سلوک کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک, جنہوں نے اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ برا سلوک, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے برا سلوک کیا, ان کے ساتھ اچھا سلوک, کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے یتیم بچوں کا. یہ دیوار گرتی, خزانہ نکلتا, بچے نابالغ ہیں, لوگ اڑا لیتے. تو کانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو گرنے مت دو. ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو نیک ہونے کی وجہ سے اللہ بچوں کے لیے غیب سے انتظامات کر رہا ہے. تو اس لیے اچھے بننے کی کوشش کرو, اپنے لیے بھی اور اپنی, بولو نا بھائی, اولاد کے لیے بھی فائدہ ہوگا بچوں کو. پھر بھی بسا اوقات بگڑ بھی جاتے ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, ان کے بچے بڑے بگڑے ہوئے ہیں. تو لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. ایک چیز جو آپ کو بیان کرنے کی نہیں ہے, چھوڑے رہنے دیں. یہ جو اکثر جو بڑے لوگ ہیں نا, ان کے بچے پتہ ہے کیوں بگڑتے ہیں؟ ان کے بچوں کو بچپن میں وہ عزت مل جاتی ہے جو ان کے بڑوں کو بڑی محنتوں کے بعد ملی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جب فری پھوکٹ میں کوئی چیز ملتی ہے تو پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ان کے والدین کو, باپ کو بڑی محنتیں, مجاہدے کیے ہوتے ہیں, تواضع اس کے بعد ملی ہوتی ہے, تو وہ تو قدر کرتے ہیں اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے. بچوں کو بچپن سے ہی کہ بھئی فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, ہر آدمی فلاں کا بیٹا, وہ اس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے علماء جو ہم نے اپنے بڑے بزرگ دیکھے ہیں, وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مجمع میں کوئی اضافی پروٹوکول دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے. میرے جو شیخ ہیں جامعۃ الرشید میں, ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی مدرسے کے اندر الگ سے کوئی عزت یا پروٹوکول نہیں دیا. جب وہ چھوٹے تھے تو جیسے سب بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں نا ہوٹل میں, تو ان کے بچے بھی لائن میں, بولو بھائی, ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ چونکہ مدرسے کے محتمم کے بیٹے ہیں تو لائن توڑ کے آگے سے چلے جائیں. نا 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 نا, اس کی اجازت نہیں تھی. آفس میں آنے کی اجازت نہیں تھی اپنے ابا کے پاس بیٹھنے کی. جہاں سب بچے بیٹھے ہیں, بولو بھائی, وہیں جا کے بیٹھنا ہے. گھر میں محبت, گھر سے باہر محبت تو ہے, جو لوگ اضافی پروٹوکول دیتے ہیں اس کی قطعاً اجازت نہیں. کسی استاذ سے بدتمیزی کی قطعاً اجازت نہیں کہ تم محتمم کے بیٹے ہو تو اب تم کسی بڑے استاذ سے بدتمیزی کرو یا شکایت لگاؤ, یہ نہیں. تمہیں اپنے استاذ کے سامنے یہ شو کرنا ہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے جو محتمم تھے, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, ان کے بیٹے نے ایک دفعہ گھر میں آ کے والدہ سے شکایت کی کہ قاری صاحب نے مجھ پہ ذرا سختی کی ہے, کچھ مارا ہوگا یا زیادہ ڈانٹا ہوگا, یا ڈانٹتے ہیں بار بار. تو گھر میں آ کے والدہ کو بتایا, والدہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ابو کو بتاؤں گی. والد صاحب آئے, ہمارے جو شیخ تھے ان کو بتایا کہ بھئی وہ مدرسے میں بچے پہ کیا ہوئی ہے, ذرا سختی ہوئی ہے, ڈانٹا ہے قاری صاحب نے یا مارا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بچے کو الگ سے بلایا, پھر بچہ خوش ہو گیا کہ اب کیونکہ ہم تو محتمم کے کیا ہیں, بیٹے ہیں بھائی, اب جا کے استاد سے پوچھا جائے گا آپ کو پتہ ہے آپ نے کس پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو انہوں نے بچے کو بلایا, بچہ خوش تھا کہ ماشاءاللہ اب شکایت سنی جائے گی. بولا ہاں بیٹا کیا ہوا؟ بچے نے بتایا کہ قاری صاحب نے ایسے کیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک دفعہ آپ نے شکایت لگا دی استاذ کی, دوبارہ آپ کو اس شکایت کی اجازت نہیں ہے.
اگر دوبارہ لگائی تو جتنا قاری صاحب نے مارا ہے اس سے ڈبل کون مارے گا؟ ٹھیک ہے. باقی وہ الگ سے ٹریس کر رہے ہیں, کیمرے لگے ہوئے سب کچھ, کہ ایسا تو نہیں واقعی بچوں پہ ظلم ہو رہا ہو. بچے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ استاذ کی, اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, بچوں کو استاذوں کی شکایت کی اجازت مت دیا کرو, تکبر پیدا ہوتا ہے, بگڑتے ہیں. خود سے ٹریس کرتے رہا کرو قاریوں کو, استاذوں کو, کہ کیا کیا سختی تو نہیں کر رہے, ایسا نہ ہو مار پیٹ جلاد بنے ہوئے ہوں, چنگیز خان بنے ہوئے ہوں, تو ظلم کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے نا. خود سے کسی طریقے سے چپکے چپکے جھانکتے جایا کرو کہ قاری صاحب ایسے تو نہیں کھڑا پھڑا پھڑا تھپڑ. بعض قاری ایسے جلاد ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ تو اس سے بہتر ہوتا ہے کسی چنگیز خان سے پڑھا لے انسان, حقیقت بتا رہا ہوں. تو خود سے سب کچھ نوٹ کیا کرو, بچوں کو نہیں. یاد رکھو جی, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, پھر بس آگے چلتا ہوں میں. دیکھو بچے کی جو بچپن میں تربیت ہے نا, کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, چند ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں, اس کو پکڑ لو. ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کو بڑوں کا ادب سکھاؤ, چاہے کوئی بھی بڑا ہو, اسے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی مت کرنے دو. بس یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی, پھر اگر کوئی عیب ہے بھی تو وہ انشاءاللہ بعد میں دور, بولو بھائی, ہو جائے. بس اتنا سکھا دو کہ ادب, یہ علماء ہے ان کا ادب کرنا ہے, یہ استاذ ہے ان کا ادب کرنا ہے, یہ امی ہے ماں ہے اس کا ادب کرنا ہے, اس کے سامنے زبان نہیں چلانی, اور ماں سکھا دے یہ باپ ہے اس کا, میں تو نہیں کرتی مگر تم نے ادب ٹھیک کرنا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہارے چاچو ہیں, یہ تمہاری خالہ ہیں, یہ تمہاری پھپھی ہیں, یہ تمہاری بڑی آپی ہیں, یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں. اتنا اگر اس کو سکھا دیا نا کہ ان کے خلاف کمپلین برداشت. میں نے دیکھا ہے گھر میں بچہ ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, باپ خاموش ہے. بھائی اس کو سکھاؤ, کیوں کر رہے ہو ماں سے بدتمیزی؟ باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ماں خاموش ہے. تو بدتمیز بن گیا, اس میں یہ والا کانفیڈنس پیدا ہو گیا نا, پھر وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑے دنوں میں کیا کرے گا, وہ بولے گا ابا تمیز سے زندگی گزارنی ہے تو گزارو. پھر ابا ساری زندگی بچے کے سامنے تمیز سے زندگی. یہ جو گھروں میں ابا بچوں سے خوش ہوتے ہیں نا, اکثر یہ وہ ابا ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ابا سمجھتے ہی نہیں ہیں, جو اپنی گھر میں چلاتے ہیں ہی نہیں. وہ بچوں کے سامنے ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے میرا بیٹا کہے گا میں ویسے کروں گا. وہ گھر اچھے ہیں جہاں باپ نے یہ شو کیا اولاد کے سامنے کہ میں باپ ہوں میری چلے گی, وہاں پھر باپ کے ساتھ برا سلوک شروع ہو جاتا ہے, ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی. تو ادب تمیز بچے کو لازمی سکھاؤ. علماء کی برائی کرتا ہے, بزرگوں کی برائی کرتا ہے, ایسے کلپ مت سننے دو جن کے لب و لہجے میں کیا ہے, بدتمیزی ہے. بچوں بہت جلدی اثر لیتے ہیں, نیگیٹو چیزیں مت سننے دو ان کو, زیادہ کیا تھوڑی بھی نہیں سننے دو. تو تمیز سے اکثر وہ ایک شخصیت یاد آ جاتی ہے مجھے, جب بھی بات ہوتی ہے نا تمیز, تو ایک نوجوان بزرگ ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. پتہ نہیں تمیز کا لفظ جب بھی ذکر کرتا ہوں ذہن ان بزرگ کی طرف چلا جاتا ہے, نوجوان بزرگ ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ سلیمان. اور سلیمان علیہ السلام کا تو لقب ہی انگلش میں کیا ہے, کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے, یعنی کسی نبی کے ساتھ کنگ کا لفظ نہیں لگا, لیکن وہ ایسے بنی اسرائیل میں مشہور ہوئے بادشاہت میں کہ ان کے نام کے ساتھ گورے ہمیشہ کیا لکھتے ہیں, کنگ. سولومن کر دیا ان کو, سلیمان علیہ السلام کو. تو ان کو اللہ نے اور زیادہ طاقتور حکومت دی, اور پرندوں کی بولیاں داؤد علیہ السلام کو بھی سکھائیں اور سلیمان علیہ السلام کو بھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بھی زیادہ طاقتور. وہ پھر ہم جب آئے گا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. پھر سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی, پھر بنی اسرائیل اسی طرح آہستہ 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 گمراہی کی طرف جانا شروع. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام بھیجے. زکریا علیہ السلام جو تھے, ان کے اولاد نہیں ہوئی, بہت طویل عرصہ گزر گیا مگر آپ کو اولاد نہیں ملی. تو پھر زکریا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی جو بھانجی تھی حضرت مریم, ان کو لے کے پالا. حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں, حضرت عمران کی جو زوجہ, وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کی بہن تھیں. حضرت عمران بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا, بڑے بزرگ تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں وہ بڑے گھرانہ, چونکہ یہ پیغمبروں کا گھرانہ تھا,
تو انہوں نے یہ منت مانی کہ میرے بیٹا پیدا ہوا، میرے بچہ پیدا ہوا تو دین کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے. مسجد کی جو بیت المقدس ہے نا، تو مسجد کی خدمت کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو جب مسجد میں آیا کریں نا تو یہاں خادموں کے ہاتھ بٹایا کریں، دریاں بچھا دیں، تھوڑا سا خادموں سے پوچھ لیا بھائی کوئی جھاڑو تو نہیں لگانی، جھاڑو دے دیا کریں مسجد میں، کوئی برائی کی بات. انسان جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. تو مسجد میں جھاڑو لگانے سے کبھی بھی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے نظر مانی، مگر بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی. پھر ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد. تو یہ ہوا کہ ماں جب نہیں ہے تو کون پالے گا؟ تو جب شریعت میں حکم یہ ہے کہ ماں کے بعد اگر ماں نہ ہو نا تو ننیال کا حق زیادہ ہے بچے کو پالنے کا. تو ننیال میں جو حضرت زکریا کی اہلیہ تھیں وہ حضرت مریم کی کیا تھیں؟ خالہ تھیں. تو ان کے نام قرآن آیا، اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے اور شریعت کا بھی یہی ہے. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا، جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر حضرت مریم کیونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، تقوی، ان کی عبادت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا حضرت مریم کی پاک دامنی کا، تو اللہ نے پھر ایک معجزہ ظاہر کیا اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پیدا کیے. اور وہ ایسے عظیم پیغمبر کہ وہ اتنا بڑا معجزہ کہ حضرت مریم کو نکاح کے بغیر کیا ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اب چونکہ تہمتیں لگ رہی تھی کہ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا ہے، تو اللہ نے حضرت مریم کی براءت کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنا سکھا دیا، تاکہ ظاہر ایک آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے تو بری کون کرے گا؟ اللہ. تو حضرت مریم پریشان ہیں. یہ سب انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں یہ پڑھیں گے آیتیں. ابھی تو تاکہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا پس منظر آ جائے، حضرت موسیٰ کا اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یہ تمام پیغمبر جو ایک دوسرے کی اولادوں میں ہیں، ان کا ایک پس منظر بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے آ جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میں تو ایسا پیغمبر ہوں جس کو کتاب ملے گی. پیغمبروں میں وہ پیغمبر جن کو باقاعدہ کتاب ملی ہے ان کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے. اور اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ میں قرب قیامت میں نازل بھی ہوں گا. تو پھر بہت سے لوگ ایمان لے آئے. پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے، بہت سارے معجزے. کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اتنے کسی اور کو نہیں ملے. مردے زندہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. قم باذن اللہ مردے کو کہتے تھے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. وہ قاتل کا پتہ بتا دیتا تھا، یہ ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے، تو بندہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب یہودیوں نے ناانصافی کی، وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، تو جو ایمان لانے والے تھے ان کو عیسائی کہا جانے لگا. ان میں کچھ بنی اسرائیل، بہت سے بنی اسرائیل کے بھی تھے، لیکن یہودیوں کی اکثریت آپ پر ایمان نہیں لائی. چونکہ ان کی عادت تھی، قرآن بیان کرتا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتا جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں ہوتی تو انکار کر دیتے تھے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جو مفتی آپ کی مرضی کا فتویٰ نہ دیں وہ لوگوں کو اچھے، بولو نا بھائی، نہیں لگتے. جو مفتی آپ کی مرضی کا فتویٰ نہ دے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا ہی نہیں. ہاں اگر وہ سخت فتویٰ دے لیکن آپ پر اثر نہ پڑ رہا ہو پھر وہ حق پرست ہے، چاہے وہ فتویٰ غلطی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فتویٰ صحیح کیوں نہ ہو، نہیں چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. اور بعض دفعہ وہ فتویٰ صحیح ہوتا ہے لیکن اس میں گنجائش ہوتی ہے، مگر اس گنجائش کا آپ کو چونکہ فائدہ نہیں پہنچ رہا، لہذا وہ عالم کیا کہلاتا ہے؟ 2 نمبر، کہ لوگوں کو فری پھوکٹ میں گنجائشیں دے رہا ہے. تو ہمارے ہاں کسی عالم یہ برحق ہے یا نہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. کہ ابھی میں نے یوٹیوب کی ارننگ کے جواز کا وہ اشارہ دیا نا کہ ارننگ، اس پہ پتہ ہے کہ لوگ کیا کمنٹس آئے تھے؟ لوگوں کو گنجائشیں دینے والا مفتی، حرام کا دروازہ کھولنے والا مفتی. یہ کمنٹس وہ کر رہا ہے جس کا اپنا چینل ہے بھائی.
اور اپنی کوئی ارننگ نہیں ہے. جن کی ارننگ ہے دیکھو کیا زبردست مفتی صاحب نے دلائل دیے ہیں. تو اگر کوئی مفتی گنجائش دے رہا ہے تو اس میں بھی دلیل کو دیکھا جائے گا, چاہے اس گنجائش کا مفتی کو فائدہ ہو یا نقصان. اور اگر کوئی مفتی حرام قرار دے رہا ہے تو اس میں بھی کس کو دیکھا جائے گا؟ دلائل کو. بسا اوقات خامخواہ کی پابندیاں بھی انسان اپنے اوپر لگا لیتا ہے. خامخواہ کی پابندیاں جب آپ اپنے اوپر لگاؤ گے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ کے حلال کو بھی حرام مت کرو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کمپیوٹر کا کاروبار جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے. کہہ رہے ہیں تو قرآن میں آتا ہے کہ گناہ میں تعاون مت کرو, تو لوگ تو کمپیوٹر پہ جا کے کیا دیکھیں گے؟ فلمیں. میں نے کہا تمہاری کمپیوٹر کی چونکہ دکان نہیں ہے تو تم چاہتے ہو کہ کمپیوٹر کی ساری دکانیں کیا ہو جائیں؟ ہے بھائی, بند ہو جائیں. اگر تمہاری اپنی شاپ ہوتی اور تمہارے گھر میں چولہا اسی سے جل رہا ہوتا, پھر کوئی مفتی اگر یہ فتویٰ دیتا نا کمپیوٹر کا بزنس حرام ہے, تو تم اس کے سر پہ چڑھ جاتے جا کے کہ یہ مفتی پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, اس جدید دور میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کہنے لگا پھر وہ جو قرآن میں تو آتا ہے کہ گناہ میں تعاون مت کرو. میں نے کہا گناہ میں تعاون کس نوعیت کا تعاون تعاون کہلائے گا اور کس نوعیت کا تعاون تعاون نہیں کہلائے گا, یہ فقہ کا موضوع ہے, یہ مفتی بتائے گا آپ کو. میں نے کہا دیکھو قتل جتنے بھی ہوتے ہیں چاقو سے ہوتے تھے نا پہلے, تو کیا چاقو بیچنا حرام ہو جائے گا؟ ہے بھائی, بھائی چاقو تو بکے گا کیونکہ اس چاقو سے دونوں کام ہو سکتے ہیں, قتل بھی ہو سکتا ہے اور خربوزہ بھی کاٹا جا سکتا ہے. اب یہ اس آدمی کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس سے خربوزہ کاٹتا ہے یا لوگوں کی گردنیں کاٹتا ہے. یہی چیز تو فقہ میں پڑھی جاتی ہے. تبھی کہتے ہیں جس نے فقہ پڑھا ہے نا مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے, وہ بتائے گا, وہ اصول اور ضابطے جانتا ہے کہ کس نوعیت کا تعاون حرام ہے اور کس نوعیت کا تعاون جائز ہے. فقہ میں قوانین ہیں, قواعد ہیں, ضوابط ہیں, یہ اسی لیے تو ہیں تاکہ پڑھ کر انسان قرآن و حدیث کی روح کو سمجھے. تو میں نے کہا تو چاقو کا بزنس, بندوق کا کاروبار تو سرے سے بالکل ہی حرام ہونا چاہیے. جتنے قتل ہو رہے ہیں بندوقوں سے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب اسلحہ کا بزنس تو بالکل کیا ہو گیا ہے بھائی, حرام ہو گیا. تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے. کمپیوٹر ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے فلمیں بھی دیکھ سکتے ہو اور اپنے کاموں مفید کاموں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو. اب اگر آپ اس کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے تو آپ کا اپنا عمل ہے وہ. ہاں آپ اس نیت سے بیچو کہ جا کے تم فلمیں دیکھو, اس نیت سے اگر آپ بیچ رہے ہیں تو یہ ناجائز ہو جائے گا. آپ کی نیت یہ نہیں ہے پھر جائز ہے. تو ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے, کمنٹس میں تو میں دیکھتا ہوں نا یوٹیوب کو, وہ جو میرا یوٹیوب کی ارننگ جائز ہے اس پر جو کلپ آیا تھا نا, تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس میں دیکھ رہا تھا. اب انہوں نے ہر چیز کو حلال کر دیا, 15ویں صدی کے مفتی, 15ویں صدی کے مولوی, جبکہ میں بتا بھی رہا ہوں میری کی ارننگ نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے, اور فیوچر کی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, اور اس سے آپ کو تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہو یا نہیں ہو. آپ کا یہ ہیڈ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میری ویسے ارننگ کتنی ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ اس لیے نہیں پوچھا نا کہ بھائی جتنی بھی ہے ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا, ہمیں کیا کرنا ہے. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی شادیاں کرتے کھلاتے کیسے ہیں. میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم ہے؟ ایک صاحب نے تو یہاں تک اعتراض کیا, انہوں نے یہ کیوں 3 شادیاں کی, اتنی شادیاں کیوں کی انہوں نے؟ تو وہ شکر ہے کوئی جواب دینے. انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کا رشتہ مانگ لیا مفتی صاحب نے, جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ بھائی اتنی کیوں کی آپ نے, اس کی کوئی ریزن بتاؤ, لاجک سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ تو اچھا لگتا ہے. تیسرے آدمی کے پڑوسی کے پیٹ میں یا کسی اور کے پیٹ میں کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ علماء پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی ہے. یہ تو ایسا بن جاتا ہے نا معاشرے میں, کیونکہ بہت سے علماء ہم نے دیکھے ان کی عمریں زیادہ ہیں اور انہوں نے شادی کی ہے بالکل کم عمر لڑکی سے. اس پہ تو ایک طوفان, حضرت مولانا سم شہوبوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو شہید ہی ہو گئے. ان کی عمر زیادہ تھی, ان کی جو اہلیہ تھی ان کی عمر بہت کم, ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا. اتنے پریشان ہو گئے, کہہ رہے میں نے شادی کی تو میرے نمازی کٹ گئے. تو اس میں بھی یاد رکھو کہ جب کوئی بڑی عمر کا آدمی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ہاں پیغام بھیجے تو لڑکی والوں کو اعتراض ہونا چاہیے, اور بالکل بجا ہے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے, آپ کی عمر کیا ہے, زیادہ ہے. تو پھر پڑوسیوں کے پیٹ میں اگر مروڑ ہو رہا ہے تو یہ مروڑ ہونا اس کی علامت ہے کہ ان کو چونکہ نہیں ملی لہذا یہ ان کو جلن ہو رہی ہے بھائی.
نہیں آ رہی میرا غلط آواز, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی یہ ان کا ہیڈک ہے, وہ بڑی عمر سے کرے, چھوٹی عمر سے کرے, درمیانی عمر سے کرے, لنگڑی سے کرے, معذور سے کرے, بیوہ سے کرے, طلاق یافتہ سے کرے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ابھی کیا موضوع چھڑ گیا, اچھا والا داؤد علیہ السلام کا چل رہا تھا یار, کمنٹس پڑھنے ہی نہیں چاہیے لوگوں کے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بیواؤں سے کرو نا, یہ مولوی لوگ کنواریوں سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ مولوی لوگ, بھائی میں کہتا ہوں بیوہ سے بھی کرو, طلاق یافتہ سے بھی, کنواری مل رہی ہے تو کنواری سے کر لو. یہ ملنا اس کی علامت ہے کہ اس کو ضرورت ہے. بہت مشکل ہے. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میں نے آپ کے بیانات سنے کہ 4 شادیاں, تو میری بیٹی 15 سال کی ہے, میں کسی چوتھی شادی والے کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا غلط, بالکل نہیں دیں آپ. کہہ رہے ہیں کیوں, آپ تو ترغیب دیتے. میں نے کہا میں آدمیوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ 4 کریں. میں نے کہا آپ کی بیٹی کے لیے اگر کنوارا مل رہا ہے تو آپ چوتھی والے کو ترجیح, بولو بھائی, مت دیں. اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سوچیں. چوتھی والے کو اس وقت ترجیح دیں جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں ایسے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کنوارے سے میری بیٹی کے لیے بہتر ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں, تو 11ویں بیوی بھی ملی نا آپ کو اس بیس پہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 11ویں بھی کر رہے ہیں تو کنوارے سے بہتر ہے. عام حالات میں نہیں ہوگا یہ. ہر باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا دیکھنا ہے. بسا اوقات چوتھی والا اچھا ہوتا ہے کنوارے سے, لیکن عام حالات میں کنوارا اچھا ہوتا ہے چوتھی کیا دوسری والے سے بھی اچھا ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھا سوچنا ہے. کنوارا ملے تو دوسری والے کو نہیں دینا, اور دوسری والے کو اگر دے رہے ہو تو اس بیس پہ دینا ہے کہ بھائی یہ درجنوں کنواروں سے اچھا ہے. اس میں کچھ ایسے آپ کی خیال میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے, آپ سمجھتے ہو کہ یہ کنواروں سے بھی کیا ہے زیادہ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا ہے. سمجھتے نہیں ہے بات کو, نکل پڑتے ہیں رات کو. تو مردوں کو میں ترغیب دیتا ہوں آپ کوشش کریں, اور لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کوشش کریں کہ کنوارا مل جائے. نہیں مل رہا تو پھر بٹھانے سے بہتر ہے کہ دوسری والے کو دے دو. وہ بھی نہیں مل رہا تو تیسری والے کو, وہ بھی نہیں مل رہا تو چوتھی والے کو. اور اگر کوئی چوتھی والا بہت اچھا مل رہا ہے, ہٹو بچوں ٹائپ کا مل رہا ہے, تو پھر اس چوتھی والے کو دینا جو برابر جوڑ کا رشتہ ہے وہ کنوارے سے کیا ہے بہتر ہے. کیونکہ ایک جرمن خاتون کا میں نے قول نقل کیا اپنی کتاب میں, جرمن انگریز عورت کہہ رہی ہے کہ میں کسی اہل آدمی کی 10ویں بیوی بن جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی نا اہل کی اکلوتی بنوں. کیونکہ بہت سے کنوارے مکھنچو ہوتے ہیں, ذمہ دار نہیں ہوتے. تو انگریز عورت لکھ رہی ہے اور اپنے معاشرے کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دینے کے لیے لکھ رہی ہے کہ زیادہ شادیوں میں فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کو بسا اوقات کنوارا ڈھنگ کا نہیں مل رہا ہوتا, اسے پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی 10ویں بیوی بن جاؤں گی نا وہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوگا اس مکھنچو کے. آپ کو نہیں کہہ رہا, کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. تو ایسے بعض دفعہ لڑکی والوں کو کوئی مارکیٹ میں بندہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, یہ زیادہ بہتر ہے اس سے. کسی ان کے تجربے ہو چکے ہوتے ہیں کنوارے کو دے کر, انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے. بعضوں نے کنوارے کو دیا, بے دین تھا, وہ عذاب بنا دی اس نے زندگی, تو وہ کہتے ہیں یار دوسری والا جو دیندار ہو یہ کنوارے سے جو بے دین ہے اس سے بہتر ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر اپنی بچیوں کے لیے, بہنوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو بھی دوسری والا اٹھا کے آ رہا ہے تو مفتی صاحب نے چونکہ 4 کی ترغیب دی ہے لہٰذا ہم نے دوسری والے کو دینا. پاگل ہو تم, تمہیں تھوڑی ترغیب دے رہا ہوں, میں تو لڑکے والوں کو دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تم ٹرائی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ابھی کل کی بات ہے, ایک صاحب آئے کہ میں نے پیغام نکاح بھیجا ہے, وہ لڑکی والے نہیں مان رہے, آپ ان کو. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں بھائی, ان کو آپ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوگے تو نہیں مان رہے. کہہ رہے آپ تو کہتے ہو کہ نکاح کا پیغام بھیجو کرو. میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھیجتے رہو. لڑکی والوں کو میں کہوں گا اس کو اچھی طرح کمبخت کو نا جانچو. ہاں, اس کمبخت کو معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا تم پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لو. تم یہی کرو کہ بھائی میں بہت اچھا ہوں. لڑکی والوں کو کہوں گا اچھی طرح چھان پھٹک کے, ہاں معاملات میں جب آپ آئیں گے تو بیٹی دینا آسان کام نہیں ہے. پیسوں کے معاملے میں لوگ 100 دفعہ دیکھتے ہیں کہ 50 روپے دینے سے پہلے کہ واپس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو بیٹی دینا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں دوسری شادی کر رہا ہے, پوچھو تو رکھے گا کیسے, عدل کیسے کرے گا, کھلائے گا کیسے, یہ تمام چیزیں. اور پہلی کر رہا ہے تو بھی اس کے محلے والوں سے پوچھو, اس کے رشتہ داروں سے پوچھو, اس کے ابا سے پوچھو, اس کی اماں سے پوچھو, ابا کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھو, کیونکہ ابا کے اثرات بھی
اولاد میں کیا ہوتے ہیں بھائی؟ یہ چرس تو نہیں پیتا, ہیروئن تو نہیں پیتا. وہ جب آپ کے پاس آئے گا تو گٹکے کا منہ تیزاب سے کلیا کر کے آئے گا. وہ جب رشتہ لینے آئے گا نا, تیزاب سے کلیا کر کے آئے گا. وہ ایسے چمک رہے ہوگے دانت. کسی دن اس کو ویسے گٹر کے ڈھکن پہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو نا, رات کو دوستوں سے گپ شپ کر رہا ہو, وہاں جا کے پکڑو اس کو, دانت چیک کرو اس کے, پتا چلے گا کتنے گٹکے کھاتا ہے وہ. تو معاملات میں اتنا بدھو بننا درست نہیں ہے. نکاح شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو چھان پھٹک کے 100 دفعہ تحقیق کر کے. ہاں اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا کنوارا نہیں مل رہا اور دوسری والا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ذمہ دار ہے, تو اس کنوارے سے یہ دوسری والا بہتر ہے. ایسی موقع پہ, عام حالات میں نہیں. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا دیے؟ سلیمان علیہ السلام. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے ستایا ہے, اللہ نے اتنے معجزات قائم کر دیے کہ برحق نبی ہیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو شعبدے ہیں نا آج کل جو لوگ دکھاتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پیر صاحب بھی وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے, وہ بتا دیتے ہیں بٹوے میں کیا رکھا ہوا ہے, وہ گھڑی کا بتا دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے ان چیزوں سے پہچانا تو ہم بھی اپنے دامت برکاتہم کو, تو وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن جب نبی کے علاوہ کوئی بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطانی تصرف ہے, اس کا ہمیں علم نہیں. تو اس کی ظاہری دلیل کیا ہے کہ جو شریعت کو فالو کر رہا ہے اس کا کام تو اللہ کی طرف منسوب ہوگا, جو شریعت کو فالو نہیں کر رہا وہ اللہ کی طرف سے یقیناً نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ اسلام کو مکمل فالو کر رہا ہے, اس کی مکمل داڑھی ہے, تکبیر اولیٰ سے نماز کا اہتمام کرتا ہے, خواتین سے نظریں جھکاتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور لوگوں کو الو نہیں بناتا. 4 آدمی اس کے پاس آپ بھیجیں مختلف وقتوں میں جو ڈرامے کریں جا کے. ایک جائے وہ بولے میرے یہاں درد ہوتا ہے, میرے یہ مسئلے آپ چیک کر کے بتائیں. وہ چیک کر کے بتائے گا تم پہ بھوت ہے, حالانکہ آپ کو پتا ہو کہ میرے یہ مسئلے نہیں ہیں. تو ایک آدھ کو تو وہ کہہ دے گا کہ کوئی بھوت ووت نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ میں صحیح رپورٹ پیش کرتا ہوں. جہاں 4-5 بھیجیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا مکھنچو ہے. بنیان سونگ کے بتائے گا. تو ہم نے تجربے کیے ہیں, ہمارے حضرت کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو بھیجا ویسے ہی ٹرائی کرنے کے لیے, اس نے بنیان میں اس نے آپ پہ تو اتنے سارے اثرات ہوئے ہیں, تو یہ جتنی مرضی کرامتیں دکھائے نا یہ فراڈی ہے, اس کے ساتھ شیاطین جنات ہیں, یہ تمہیں مروائے گا. تو بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں, جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں ان کی کرامتیں نہیں, ان کے شیطانی تصرفات ہوتے ہیں, نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, مسمرزم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے معجزے. پھر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پاکیزہ. جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں نا, جو شعبدے دکھاتے ہیں, ان کی تعلیمات پاکیزہ نہیں ہوتی. ان کی دعوت بہت صاف, بالکل دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. وہ آپ روحانی عاملوں کی یوٹیوب پہ تقریریں سنیں, نہ سر نہ پیر. اس کو لوگ کہتے ہیں پہنچا ہوا کلام ہے, جس کلام کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, اس کو کہتے ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ جو کلام کرتے ہیں قرآن میں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے. کتنا صاف دلائل, قرآن کے دلائل دیکھو, خدا کی قسم ایسا مزہ آتا ہے جب قرآن بات کرتا ہے نا. الہم ارجل یمشون بہا, بھلا ان بتوں کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا, بھلا یہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا, بھلا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا, بھلا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں. اولئک کالانعام, یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. فانھا لا تعمی الابصار, اللہ فرماتے ہیں اصل میں تمہاری آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور, سینوں میں چھپے ہوئے دل کیا ہو گئے ہیں, اندھے. یہ قرآن کا کلام ہے. تو اللہ بھی تو ایسی باتیں کر سکتے, تو اللہ کی باتیں تو بہت ہی پہنچی ہوئی ہیں, سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. جس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پہنچی بھی نہیں ہوتی, وہ اس بولنے والے کے بیوقوف ہونے کی, بولو بھائی, علامت کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور یہ جان کر گھما رہا ہے باتوں کو, تاکہ لوگ, کیونکہ علم تو ہے نہیں, لیکن لوگ امپریس ہوں, متاثر ہوں, یار کچھ ہے, کچھ کیا ہے, بہت ہی کچھ پہنچا ہوا کلام ہے. جتنے روحانی والے ہیں آپ ذرا سرچ کریں, آج سنے جا کے حصار, اور پھر حصار بنا دیا ہم نے, اور پھر وہ ایک آدم زاد اور ایک وکیل موکل, اور اس میں موکل کے پھر اتنے چیلے, اور ایسا ڈرامے. کدھر ہے موکل بھائی, کون ہے آدم زاد ہے بھائی؟ آدم خور تو ہم نے سنا ہے,
کیا ہے یہ, کیا باتیں کر رہا ہے, وہ اصل میں یوں ٹوپی ڈرامہ بس بنا کے. تو پیغمبروں کی تعلیمات بہت سادہ, ایسے سادہ دلائل, قرآن کے دلائل تو ایسے مزیدار ہیں, ایسے مزیدار ہیں, مزہ آ جاتا ہے. ان فی خلق السماوات ان لکم فی الانعام لعبرہ, چوپایوں میں دیکھو عبرت کا سامان ہے, اس کو دیکھو یہ خود سے پیدا نہیں ہوا. نسقیکم مما فی بطونہ, اس کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں ہم, سوکھا چارہ, من بین فرث و دم, اور اس سوکھے چارے سے گوبر بھی بنتا ہے, خون بھی بنتا ہے, اور اس خون اور گوبر کے درمیان سے لبنن خالصن, ایسا دودھ نکالتے ہیں جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت, یہ تو اس کا رنگ ہے, کلر ہے. یہ خود بخود یہ مشین نہیں بن سکتی. عام مشینیں جو سفید کیمیکل پیدا کرتی ہیں وہ کروڑوں سال بھی ارتقاء کے منازل طے کر کے پیدا نہیں ہوئی ہیں. ایسی مشین جو سوکھی گھاس سے چکنا گاڑا دودھ نکال رہی ہو, وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ فرمایا لبنن خالصا سائغا للشاربین, ایسا دودھ نکلتا ہے, دو گند سے نکل رہا ہے, گوبر اور خون کے درمیان سے, لیکن مزہ ایسا سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو جتنے آج کل آ رہے ہیں نا مختلف سے خوابوں میں خلافتیں ملی ہوئی ہیں ان کو, ان سے بولو وہ بزرگ نے جاگتے میں کیوں نہیں دی, کہاں ہیں؟ کوئی بھروسہ نہیں. اور خلافت دی بھی ہے تو کیا کریں اس کا, بات تو ہماری سمجھ میں آئین نہیں ہے تمہاری. اور تم خود کیوں لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہو؟ تمہارے پاس جب 10,000 جنات ہیں 20,000 جنات 30,000 جنات, تو یار تو ایک پٹھان ہوٹل کے دو پراٹھے تو لے آنا وہاں سے. میں کہتا ہوں جو عامل سنگ دل محبوبہ کو آپ کے قدموں میں لا سکتا ہے, وہ پٹھان ہوٹل سے بغیر پیسوں کے پراٹھا کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتا؟ پٹھان ہوٹل کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھان نہیں لے جانے دے گا, صحیح ہے نا, وہ لڑے گا, بولے گا کیوں ہے پیسے دیے بغیر. ممکن ہے کوئی دوسرا کمزور ہو تو اس کو پچھاڑ کے لے آئیے. تو یہ جو فری میں پراٹھا نہیں اٹھا کے لا سکتا, یہ آپ کی سنگ دل محبوبہ کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھے گا, کیوں جا کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ خیر, یہ قصہ جب چل نکلتا ہے نا پھر, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزے تھے, تو صرف معجزے نہیں, پاکیزہ تعلیمات جو فطرت کو اپیل کرتی ہیں, فطرت کو اپیل. جو اس طرح کے فراڈی ہوتے ہیں نا شعبدے باز, ان کی پاکیزہ تعلیمات نہیں ہوتی. وہ صرف لیبل لگانے کے لیے کچھ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر اندر وہ بہت سارے غلط یعنی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کی دعوت, قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں؟ پاکیزہ, بہت صاف ستھری. ہمیشہ پیغمبر کی زبان سے جب کوئی کلام ہوگا تو پھول جھڑ رہے ہوں گے, ہمیشہ پھول جھڑ رہے ہوں گے, ایسا پیارا کلام ہوگا. اس میں ترغیب ہوگی رشتہ داری جوڑنے کی, صدقات و خیرات کی, اور بہت سارے جو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جن کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور کتابوں میں بھی نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو اللہ نے دلائل کی انبار لگا دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, یہ ولد الزنا نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ یہودیوں نے آپ کی نہیں مانی, اور یہودیوں نے بالآخر آپ کو سولی پہ لٹکایا, مگر اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بچایا. حضرت عیسیٰ کی مریم کی شکل کا آدمی لٹکا دیا گیا, اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. بالکل دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کیا, اور قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں نازل ہوں گے. پھر عیسائی مذہب برحق تھا, وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے تھے, اور قرآن نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانیاں دیں, ان کے مذہب کی تبلیغ کی, بہت دنیا میں پھیلے. مگر عیسائیوں میں آہستہ آہستہ شیطان نے شرک پیدا کرنا, بولو بھائی, شروع. وہ شرک کہاں سے آیا؟ بت پرستی تو نہیں آ سکتی تھی, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اور تمام پیغمبروں نے بت پرستی کی نفی کی. تو حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے بتوں کی عبادت نہیں. آج بھی آپ جاؤ عیسائیوں کے قبرستان دیکھو, قبریں ایک بالش سے زیادہ اونچی, یا ممکن ہے 2-4 بالش ہوں, مگر جو پکی قبریں ہوتی ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں مزار ہوتے ہیں, بزرگوں کے لوگوں نے مزار, اس طرح کے مزار عیسائیوں میں آج بھی نہیں. وہ قبر پرستی کو نہیں مانتے. میں جب امام بخاری کی قبر پہ گیا نا, تو وہاں بھی لوگوں نے کہا یہ خود قبر پرست ہیں, دیکھو وہاں بیٹھے ہوئے. اول تو میں بیٹھا ہوا نہیں تھا, کھڑا تھا تھوڑی دیر, بس دعا مانگ کے اپنے لیے اور امام بخاری کے لیے دعا مانگ کے باہر نکل آیا, اور وہ بھی ہاتھ اٹھائے بغیر.
اور باقی وہ جو امام بخاری کی قبر اونچی بنی ہوئی ہے وہ ہم نے نہیں بنائی, نہ وہ وہاں کے علماء نے, وہ گورنمنٹ نے بنائی ہے, وہ تو ان کی طرف سے ہے, تو وہ ہمارے کھاتے میں. بولو بھائی, باقی قبر پہ حاضری دینا اس کو قبر پرستی نہیں کہتے, یہ تو حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں, تو اللہ نے اجازت دے دی. تو جیسے نبی کو اپنی والدہ سے محبت تھی اس لیے آپ کی قبر پہ گئے, تو آپ کو کسی سے اگر محبت ہے تو اس کی قبر پہ جانے میں حرج نہیں ہے. کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ وہاں تو قبر پہ چلے گئے, یہاں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, داتا دربار ہے, وہاں تو کبھی نہیں گئے. یہاں اس لیے نہیں گئے کہ یہاں بدعات کا, یہاں ہر وقت قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں. ہم نے ازبکستان میں دیکھا کوئی قبر پہ بدعت نہیں ہوتی. یہ بدعتیں صرف انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہی ہوتی ہیں. یہ باقی دنیا میں ہمیں یہ قبروں کا اتنا تو تھا کہ پکی قبریں تھیں جو خلاف شرع, اس سے زیادہ کچھ نہ قبر پہ کوئی طواف ہو رہا تھا, نہ قبر کو کوئی چوم رہا, نہ وہاں کوئی دھرنے مار کے بیٹھے ہوئے لوگ جیسے مجاور ہوتے ہیں نا, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں. آؤ قبر پر دعا مانگو اور پتلی گلی سے نکل لو, بس اتنا تو جائز ہے, بلکہ یہ تو بہتر ہے, افضل ہے, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فالوورز تھے انہوں نے یہ والا شرک تو نہیں کیا کہ بت پرستی, یہ تو بالکل قلعہ کر دیا نا بت پرستی کا, اور توحید ایسے ان کے دلوں میں راسخ کر دی کہ انہوں نے توحید کے لفظ کو آج تک اپنی لغت سے نہیں نکالا کہ ہم توحید پرست ہیں. لیکن گڑبڑ کیا کی کہ ان کے ہاں بحث چھڑ گئی, کیونکہ جب شان بیان ہوتی ہے نا تو ظاہر ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کرتے تھے. تو بیان کرنے والے خطیبوں نے, جیسے ہمارے ہاں بھی بعض خطیب مسالہ لگانے کے لیے وہ اعتدال کے راستے پر, بولو بھائی, نہیں رہتے. اعتدال سے کیا کرتے ہیں؟ تجاوز. تو انہوں نے بھی تجاوز کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, بغیر باپ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ معاذ اللہ کون ہے؟ اللہ ہے. اب جب جس نے یہ نعرہ لگایا اس وقت اس کی مخالفت ہوئی, تو اللہ تو کسی کا باپ نہیں ہوتا, تو کیا اللہ نے جنا ہے؟ اس نے کہا نہیں, جنا نہیں ہے, لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہے. تو بھائی بیٹا بنانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ محبت میں کسی کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے, تو یہ مجازی معنی میں کہا ہے, تو مجازی معنی میں تو جو بھی محبوب ہو اس کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے, تو پھر حضرت عیسیٰ کی کیا فضیلت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, مجازی معنی میں نہیں ہے. اب پھنس گئے نا, جب الٹی بات کرو گے, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے. مجازن تو کسی کو بھی کچھ کہا جا سکتا ہے نا, مجازن تو اپنے سے بڑے آدمی کو بھی لوگ بیٹا کہہ دیتے ہیں, حالانکہ بڑا آپ سے بڑی عمر کا آدمی بیٹا. بھائی اگر بڑی عمر کا آدمی بیٹا, اس کا مطلب بیٹا پہلے پیدا ہوا, ابا بعد میں پیدا ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اپنے سے بڑی عمر کا, بیٹا میں تجھے دیکھ لوں گا. تو یہاں مجازن بیٹا کہا ہے نا, حقیقت تھوڑی کہا ہے. تو جب عیسائیوں سے سوال کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو تم مجازن بیٹا کہتے ہو, یعنی اللہ نے اپنا بیٹا بنایا محبت میں, یعنی محبوب تھے تو اس لیے بیٹا کہا, تو محبوب تو اللہ کے داؤد علیہ السلام بھی, تو پھر ان کو بھی بیٹا کہنا جائز ہے. عیسائیوں نے کہا نہیں, ان کو جائز نہیں ہے. تو بھائی وہ بھی تو محبوب تھے, ہاں محبوب تھے, لیکن یہاں مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے. تو بھائی حقیقت میں تو بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو جنا ہو, تو کیا اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے؟ کہ نہیں, ٹکڑا بھی نہیں ہے. تو بھائی کیا ہے؟ آج تک عیسائیت اس سوال کا جواب, بولو بھائی, نہیں دے سکی. جیسے ہم جب یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اگر اختیارات دے دیے ہیں اسباب سے ہٹ کے کہ بگڑی بنا سکتے ہیں وہ بھی, تو پھر کون سے اختیارات دیے؟ سارے دے دیے ہیں. تو پھر اللہ سے اگر کوئی زندگی بھر نہ مانگے, نبی سے ہی مانگتا رہے کہ جب اللہ نے سارے دے ہی دیے ہیں تو پھر نبی سے مانگو, تو کوئی گناہ ہے اس میں؟ نہیں ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ دیے ہیں, تو وہ کچھ کون کون سے ہیں بھائی, اس کی لسٹ پیش کر دو کہ یہ والے تو نبی سے مانگ سکتے ہیں ان چیزوں میں دعا, باقیوں میں نبی سے دعا نہیں مانگ سکتے. تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. بلکہ یہ کلپ میرا چلا ہے تو اس کے نیچے کمنٹس میں گالیاں, گستاخ رسول اور یہ اور فلانا اور ڈمکانا, اللہ معاف فرمائے, ایسے ایسی بری باتیں. تو جب آپ شرک کی طرف آتے ہو تو شرک ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ سر نہ پاؤں. اس میں پھر 50 والا بھگوان بھی آئے گا مارکیٹ میں, 100 والا بھگوان بھی آئے گا. پھر آپ خود ہنسو گے
کہ یار مجھے 50 والا نہیں چاہیے, مجھے جاپان کا اوریجنل بھگوان چاہیے. میں تھائی لینڈ میں گیا, ایک مارکیٹ تھی جہاں بھگوان ہول سیل کے حساب سے بک رہے تھے, ہول سیل کے سے 4 بھگوان پر ایک بھگوان, بولو بھائی 4 بھگوان پر ایک بھگوان فری. تو یہ جب شرک ہوگا تو یہ تو ہوگا نا. ایک یوٹیوب پہ کسی نے بڑا زبردست کلپ بھیجا, ایک ایتھیسٹ ہے, گوروں انگریزوں میں نا کوئی اسمبلی میں تھا یا کیا تھا, ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی, وہ دلائل سے قائل کر رہا تھا یہ کائنات کو یہ خود سے بنی ہے, کسی نے نہیں بنایا اس کو. تو وہ انگریز ہی غیر مسلم تھے, لیکن اس سے کراس کوشچن پوچھ رہے تھے کہ یار خود سے بنی ہے تو کیسے ہو گیا یہ. تو اس نے کہا یہ بس خود سے ایک چیز تھی جس سے یہ وجود میں آ گیا. تو وہ سب نہ ہنس پڑے. تو اس نے کہا کیوں ہنس رہے ہو بھائی, اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی نا اس میں. تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہو ایک چیز تھی جس سے یہ سب کچھ وجود میں آ گیا, خود چیز کے وجود کے آپ قائل ہو, تو ہم اسی چیز کے بارے میں تو پوچھ رہے کہ وہ چیز کس سے بنی, کہاں سے بنی. جب اگلی چیز پچھلی چیز کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی تو پچھلی بغیر کسی چیز کے کیسے وجود میں آ گئی. تو خود اپنا تم یعنی وہ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے خود اپنا مذاق اڑایا, تو ہمیں تو بلا وجہ وہ آ گئی ایسی. تو وہ جب تھائی لینڈ میں گئے ہیں وہ بھگوان مارکیٹ میں, تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا. میں نے کہا یار یہ 4 پہ 1 کیا ہے, پھر یہ کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, میں مانتا ہوں, لیکن میرا مقصد یہ بتانے کا ہے کہ جو شرک ہے نا اس کے سر اور پاؤں, بولو بھائی, نہیں ہوتے. اس میں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. بیٹے کے لفظ پہ جب اشکال ہوا کہ بھائی بیٹے کا کیا مطلب, ماں تو حضرت مریم تھی, یہ تو تم مانتے ہو, تو اگر معاذ اللہ کو نقل کفر نباشت باپ مان لیا جائے تو حضرت مریم کا اللہ سے کیا رشتہ ہوگا. تو وہ حل کرنے بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا معاذ اللہ بیوی ہیں, کسی نے کہا نہیں یہ تو اللہ تو کسی کو بیوی نہیں بناتا. تو آج تک کسی بات کا جواب نہیں دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ ٹرین میں جا رہے تھے, تو ایک پادری سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت نے اس پادری نے حضرت سے سوالات شروع کیے اسلام کے بارے میں. حضرت نے جواب دیے. پھر حضرت نے کہا میں بھی اب پوچھ لوں. انہوں نے کہا جی. فرمایا یہ جو 3 خدا ہیں, کیونکہ توحید کا لفظ تو اتنا استعمال کیا, توحید تو مانیں گے کہ بھائی توحید تو ہے, ایک خدا کو مانتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ ایک خدا کے قائل ہیں. اس نے کہا جی ہاں. تو کہا پھر یہ 3 خدا کیسے ہو گئے, اللہ بھی اور حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی, یہ تو 3 الگ الگ شخصیات ہیں. تو وہ نا بڑا الجھ گیا. اس نے کہا ایکچولی یہ 3 کو اس لحاظ سے ایک اور ایک کو اس لحاظ سے 3. تو پھر جب زیادہ پریشان ہو تو اس نے کہا میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے, وہ میں آپ کو دوں گا. حضرت فرمایا کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, وہ نہیں سمجھا پا رہا تو کتاب کیا سمجھائے گی. کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اصل میں قرآن میں بھی تو کچھ متشابہات ہیں نا جو عقل سے بالاتر ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے, یا اسی طرح قبر کا عذاب, یہ بھی تو عقل سے بالاتر ہے نا, عقل میں نہیں آتی. تو ایسے ہی 3 ایک خدا بھی اور ایک 3 بھی ہے, تو یہ بھی عقل سے بالاتر. تو حضرت نے پھر جواب دیا, فرمایا کہ عقل سے بالاتر ہونا الگ چیز ہے, عقل کے خلاف ہونا. عقل سے بالاتر کم ہے آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک. قبر کا عذاب کیا ہے ہم نے مر کے تھوڑی دیکھا ہے, ہم نے وہ زندگی دیکھی نہیں ہے, تو ہماری عقل میں آتی ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی, وہ مادی زندگی نہیں ہے. اور یہ جو 3 اور 1 اور 1 اور 3 یہ عقل کے سے بالاتر نہیں, عقل کے. کوئی آدمی کہتا ہے 2 اور 2 6 ہوتے ہیں, تو یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے. عقل کہتی ہے یہ 100% غلط ہے. باقی اللہ کی ذات عرش پہ ہے اور وہ آسمان دنیا پہ آتی ہے, یہ تو اللہ کی ذات ہے نا, اس ذات میں ہم بحث نہیں کر سکتے, اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. بس جتنا بتا دیا اس پر ایمان لائیں گے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ اللہ کی کیا مراد ہے اس سے. یہ عقل سے بالاتر چیزیں ہیں, قبر کا عذاب, جنت جہنم. تو پھر وہ حضرت سے کہنے لگا آپ دیوبند سے بڑے ہوئے ہیں, حقیقی بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا ہاں. تو وہ خود ہی اس نے ٹریس کیا. خیر لوگ کہیں گے پھر دیوبندی بریلوی شروع کر دیا اس نے. السلام کو جب عیسائیوں نے شرک شروع کر دیا اور ان کی تعلیمات کو بالکل جس توحید کے لیے آئے اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا, تو پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیٹے تھے نا, اسحاق اور اسماعیل, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہونے تھے ہو گئے. ان کی قومیں ان کی قدر نہیں کر رہی. اب میں
اس ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل, ان کو نوازوں گا, اور ان کی اولاد میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوگا, اور وہ آخری پیغمبر ہوگا, اور اس پیغمبر کا دین قیامت تک ختم نہیں ہونے دوں گا. کچھ گمراہ بھی ہوں گے تو کچھ حق پر بھی ہوں گے. قیامت تک نبی نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کی ایک جماعت حق پر ہمیشہ غالب رہے گی. سارے بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتے. یہ کہتے ہیں یہ بزرگ ایسے بزرگ ایسے بزرگ ایسے, ہول سیل کے حساب سے اس امت میں علماء صلحاء بولو بھائی موجود. اگر تم سے کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس سے تمہیں لگے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے باقی سارے بیوقوف ہیں, تو سمجھ لو کہ باقی ٹھیک ہیں, یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے. یہ امت پناہ اس میں رہے گا. ابھی دیکھو نا مسجدیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ, یہ نہیں کہ 4 آدمی آ گئے باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج فجر میں مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے دیکھا نا مسجد بھری ہوئی تھی, تو میں نے تھوڑا بیان بھی کیا. میں نے کہا دیکھو 1400 سال گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے, مگر کیسا آپ کا دین ابھی تک. تمام پیغمبروں کو وقت بہت ملا, حضرت موسیٰ کو بھی بہت وقت ملا تبلیغ کا, حضرت عیسیٰ کو بھی ملا, حضرت نوح علیہ السلام کو تو 1000 سال ملے, ہمارے نبی کو صرف 23 سال, اور وسائل بالکل بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو وسائل ہی وسائل تھے نا, اتنے وسائل کہ ہواؤں میں ہوائیں مسخر, جنات مسخر, پوری دنیا میں جہاں چاہے چلے جائیں. ہمارے نبی کے پاس وسائل 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, یہ وسائل ہیں. ایمان لانے والے کون ہیں؟ بلال حبشی. کوئی وسائل نہیں. عرب کی ایسی زمین میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, خود بھی لکھنا نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے, اور ٹائم بہت شارٹ 23 سال, مگر ایسا دین مکمل کر کے گئے اور ایسا لائن پہ ڈال کے گئے سیدھے راستے پہ. 1400 سال گزر گئے, آج بھی وہی کلام پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے جو آپ دے کر گئے تھے. بتاؤ کہیں تورات اور انجیل کے درس دیکھے ایسے جیسے قرآن کے درس ہوتے ہیں؟ کہیں قرآن جیسا پڑھا جاتا ہے؟ کہیں تورات انجیل دیکھی پڑتی ہوئی کوئی ہندوؤں کی کتاب دیکھی؟ مسجد حرام میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی تھی توحید کی, مسجد حرام میں 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں. اور پوری دنیا میں اگر اندازہ لگا لو تو کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, قرآن سن بھی رہے ہیں, سارا دن روزے رکھ رہے ہیں, صبح 3 بجے اٹھتے ہیں. تو یہ 1400 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. اتنے عرصے کے بعد بھی اللہ نے اس دین کو قائم رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے ان سے نعمت چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی. بہت مشکل. یہ نعمت چھین کے کس کو دے دی؟ اللہ نے کہا اب یہ روحانی نعمت کس کے پاس جائے گی؟ اسماعیل علیہ السلام. تم نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی, اب میں ایسی قوم پیدا کروں گا, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اسی لیے یاد رکھو صحابہ کے خلاف کبھی بھی نفرت اور عداوت برداشت مت کیا کرو. ان کی غلطیاں, ان کی خامیاں وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں, ان کی ان نیکیوں کی بیس پر جو وہ کر کے گئے ہیں. سب سے بڑی نیکی اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے, اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور آپ کے دین کے مددگار بنے جب پوری دنیا میں آپ کو ماننے والے بہت تھوڑے تھے. آج کل سب سے زیادہ ہدف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا ہے. حضرت معاویہ نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے. حضرت معاویہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, جو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, ہم کہتے ہیں ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بولو بھائی حاوی ہیں, وہ بھاری ہیں. تو وہ جو ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا, اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک بدبخت کہہ رہا تھا حضرت ابو سفیان کے بارے میں بڑا ایک نیگیٹو کہ وہ تو بہت دیر سے ایمان لائے تھے, اور وہ تو اصل میں وہ تو بالکل جب سب کچھ فتح ہو گیا آخر میں لا کے برائی نہیں کر رہا تھا, لیکن لگ رہا تھا کہ اس کو حضرت سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ, ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. وہ مشہور فتنہ ہے, آپ جانتے ہیں اس کو. لگ رہا تھا کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ اتنی دیر سے بھی کیوں لائے ایمان, یعنی اس کے اندر سے بغض جھلکتا ہے نا انسان کا کہ کھل کے تعریف ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے.
ابو سفیان اگرچہ دیر سے ایمان لائے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو ان صحابہ کی ہے جو جلدی ایمان لائے, ہم مانتے ہیں, لیکن آپ ان کے بارے میں ایسا تبصرہ کریں کہ گویا آپ کو نیگیٹو پہلو کر کے دکھائیں, وہ دیر سے ایمان لائے اور بہت آخر میں, اور ان کو تو نبی نے اتنے ہدیے ودیے دیے تھے اور گفٹ دیے تھے تاکہ دین سے جڑے رہیں, وہ قربانی تو نہیں. تو آپ حضرت ابو سفیان کی تاریخ دیکھو, دیر سے ایمان لائے ہیں, لیکن دیر سے ایمان لانے کے بعد اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے آپ نے. حضرت ابو سفیان نے دیر سے ایمان لانے کے بعد اس تاخیر کی تلافی بھی کی ہے. یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار تھا, تو حضرت بلال اور حضرت ابو سفیان اور ایک اور قریش کے سردار تھے, یہ تینوں حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اجازت دی حضرت بلال کو. تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ ایک غلام ہے اور ہم عرب کے سردار ہیں, عمر بن خطاب آج غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دے رہے ہیں. تو وہ جو دوسرے صحابی تھے نا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا. انہوں نے کہا, اے ابو سفیان دیکھو, جب اسلام کمزور تھا تو ساتھ کس نے دیا؟ بلال نے. ہم مخالفت کر رہے تھے اس وقت, تو آج اللہ نے بلال کو ہم پہ ترجیح دے دی ہے, کل قیامت میں بھی ایسا ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس نقصان کو, میں ان کے پورے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو نقصان ہم سے ہو چکا ہے ہم اس کی کیا کریں؟ تلافی. اس کے بعد میدان جہاد کی طرف نکل گئے. حضرت ابو سفیان بھی گئے. حضرت ابو سفیان کی زندگی پھر کہاں گزری ہے؟ محاذوں پہ, رومیوں سے لڑائی میں شریک ہوئے. اور حضرت ابو سفیان تو ایسا لڑے ہیں پھر اللہ کی راہ میں کہ اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کر جاتے تھے. ایک جنگ میں شکست ہوئی ہے تو اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو پتہ کیوں لے کر گئے؟ تاکہ جب ہم پیچھے پلٹ کے بھاگے نا, یعنی اتنا سخت حملہ ہوگا تو عورتیں ہمیں تانا دیں گی, صحیح ہے نا, آر دلائیں گی. تو عورت کی جب آر اور بزدلی کا تانا جو ہوتا ہے نا, وہ مرد سے برداشت, بولو بھائی, نہیں ہوتا. تو حضرت ابو سفیان اپنی زوجہ کو بھی لے کر گئے کہ کیونکہ دشمن بہت طاقتور ہے, شکست کا بہت امکان ہے, تو ہمیں جب شکست کھا کے پلٹیں گے تو ہمیں غیرت کے تانے دینا. تو ایسے ہی ہوا, وہ شکست کھا کے جب واپس آئے ہیں تو حضرت ہندہ نے اشعار پڑھنا شروع کیے, یہ کیا گھر میں تو مرد بنے پھرتے ہو, آج میدان جنگ میں مرد بن کے دکھاؤ. وہ اور بھی صحابہ تھے, ان کی عورتوں نے بھی اشعار پڑھے, وہ واپس پلٹے ہیں اور الحمدللہ جنگ انہوں نے فتح کی. تو حضرت ابو سفیان دیر سے ایمان تو لے کر آئے, مگر انہوں نے اس نقصان کی تلافی کی ہے. باقی زندگی میدان جہاد میں گزری ہے, جنگوں میں گزری ہے, ان کی قربانیوں میں گزری ہے. وہ عرب کے سردار تھے, وہ غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے. تو اس لیے صحابہ کرام سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, چونکہ اللہ نے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے, اس طرح سے اللہ نے کسی پیغمبر کے ساتھیوں کی تعریف, بولو بھائی, نہیں کی ہے. والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں, تو ان کی جو اللہ نے جس انداز سے تعریف کی ہے, ایسی تعریف اللہ نے کسی پیغمبر کی نہیں کی, کیونکہ اب آخری نبی ہے نا, اب کوئی آپشن نہیں ہے. اب ایسے ساتھی ملیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اب نبی نہیں آ سکتا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے ساتھی بھی نہیں آ سکتے, کیونکہ نبی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, تو آپ کے مشن کی تکمیل کون کرے گا؟ ساتھی کریں گے نا. ویسے ساتھی دے کر گئے کہ وہ پھر دیکھو کہاں کہاں تک کیسی قربانیاں, اور اب تک یہ قربانی الحمدللہ چل رہی ہیں. صرف تبلیغی جماعت کو دیکھ لو, 1400 سال کے بعد اپنا خرچہ, میں دنیا میں جاتا ہوں نا, مجھے ایسے بوسیدہ کپڑوں میں تبلیغ والے ملتے ہیں, غریب مسکین. میں کہتا ہوں تمہارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے, تم اتنا پیسہ خرچ کر کے بینکاک پہنچے, تنزانیہ کے جنگلات میں پہنچے ہو, تم اپنا مال, اپنی سب کچھ, اپنے وسائل خرچ کر کے تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں نکلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو محمد کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے اثرات ہیں. تو سوچ لو ساتھی کیسے ہوں گے. خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا تبلیغ والے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی, لیکن دنیا میں کسی مذہب کے لیے اتنی قربانی دینے والا آج بھی کوئی نہیں ہے. عیسائی مشنریاں ہوتی ہیں مگر بڑے پروٹوکول کے ساتھ, ان کو پیسے ملتے ہیں, لڑکیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں. پاکستانی قوم میں تو میں تو کہتا ہوں تبلیغ والے اگر لڑکیوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں تو 99% لوگ تو پوری زندگی کے لیے کیا ہو تبلیغ میں نکل. ان کی مشنریوں میں تو انٹرٹینمنٹ کا بڑا سامان ہے, جوان جوان لڑکیاں بھی مشنری کا حصہ ہیں, وہ بھی جا رہی ہیں, اور بہت کچھ جو ان کے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے, عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے, وہ قربانی نہیں ہے.
یہ تو قربانی. ابھی دیکھو وہ جو ہم جنگلی قوم کو دیکھ کر آئے تھے نا, مسائی قوم, جس کا میں نے انٹرویو لیا تھا, میرے ساتھ ایک تبلیغ والے ساتھی بھی تھے جو 300 سال پرانے, وہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی 300 سال پرانا بندہ تلاش کرتا ہوں. 300 سال پرانے کا مطلب ہوتا ہے ان کے باپ دادا یہاں آئے تھے 300 سال پہلے. تو ایک دفعہ میں نے کسی کو 300 سال پہلے آئے تھے, تو اس نے کہا اب تک زندہ کیسے ہیں. تو وہ مسقط میں بھی جو آئے تھے وہ بھی 300 سال پہلے کہہ رہے باپ دادا. تو تنزانیہ میں بھی, تو وہ لوگوں نے کہا یہ ہر آدمی ان کا 300 سال پرانا کیوں ملتا ہے. میں نے کہا ہم نے ایک حساب سے, ایک اتنا زیادہ پرانا بھی نہ ہو جائے ٹھیک, اس کو پتہ ہی نہ ہو, تو ایک ہم نے ایک حساب رکھا ہوا ہے. تو وہ 300 سال پرانے, تو ان کو میں لے گیا, تو انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا وہاں پہ ماشاء اللہ. ان مسائیوں میں اپنے طور پر, تبلیغ میں غیر مسلموں کو دعوت نہیں دی جاتی, لیکن ان میں ایک جذبہ ہے, انہوں نے اپنے اخپل طریقے سے, تو کوئی کسی کو بھی کچھ کر سکتا ہے نا تبلیغ کے نیٹ ورک سے نہیں, اپنے طور پر ایک جذبہ ہے. تو اس دن بھی 80-84 لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو چکے ہیں. اور وہ مسائی قوم کا ان کے پاس فون آیا, اس نے کہا کہ اتنی عزت اور محبت ہمیں اب تک کسی نے, ٹورسٹ آتے ہیں اپنے مفاد کی باتیں کرتے ہیں, اپنی ویڈیو بنا کے پتلی گلی سے نکل لیتے, اتنی محبت اتنی عزت ہمیں کوئی بھی نہیں دیتا. آپ اتنی عزت دے رہے ہیں, ہم تو اس لیے عزت دے رہے تھے نا تاکہ مذہب کے, بولو بھائی, قریب ہوں. تو اتنی, پھر وہ الحمدللہ آج اس 3 دن پہلے فون آیا کہ وہ ایک نے رابطہ کیا, آج الحمدللہ وہ مسلمان بھی ہو گیا, اور چلے کے لیے, بولو بھائی, آج ان کا فون آیا کہ چلے کی تشکیل, وہ جو تھے نا خون پینے والے, مردار کھانے والے, اس کی تشکیل کہاں کر دی, چلے پہ. اب الحمدللہ آج پہلا دن ہے اس کا چلے میں. دعا کریں اللہ اس کو پوری قوم کی ہدایت کا, کیونکہ چلہ لگا کے آئے گا تو وہ بھی کرنٹ اس میں بھی وہی بھر چکا ہوگا. تو یہ محنتیں, اور اس میں کوئی مفاد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چلہ لگا کر آئے گا تو پیسے لیں گے, ہم نے چونکہ آپ کو کلمہ پڑھا ہے 50 روپے دے دیں آپ ہمیں اس کلمے کی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو جذبہ ہے نا, جذبہ اندر سے, یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی میں ہے نہیں ہے جذبہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا تو خیر لک من حمر النعم, حدیث میں آتا ہے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ اجر کون دے گا, اللہ, دنیا نہیں چاہیے. اور کوئی یہ بھی نہیں کہ اس کو پیسے دے رہے ہو, وہاں مشنریاں کام کر رہی ہیں لوگوں کو پیسے دیتی ہیں کہ تم ہمارا مذہب قبول کر لو, اتنے پیسے, یہ کر لو, وہ پیسے دے رہے ہیں. باطل فرقے بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی پیسے دے کے, تبلیغ والے پیسے دے کے کوئی کام, بولو بھائی, اپنے خرچے پہ 40 دن کے لیے نکل لو, ہم بھی اپنے پیسوں سے ہی نکلے تھے. تو یہ بھی ایک مذہب کے برحق ہونے کی علامت ہے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے کے بعد بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا, اور اللہ نے کہا اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو نوازوں گا اور ایک پیغمبر بھیجوں گا, اور اس کی کتاب کی بھی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ داری لے لی, اور اللہ نے اس مذہب کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. اور علماء کو یہ تمغہ عطا کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے. علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے. لوگ کہتے ہیں نہیں علماء نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. ہم کسی غلط چیز کو دین کے اندر آنے نہیں دیں گے. اب جناب پروفیسر غامدی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے امریکہ برطانیہ میں نہیں ہوتی, کیونکہ جمعہ پڑھانا حکومت کا کام ہے, حکومت کے نمائندوں کا کام ہے. اور دلیل میں 2 دلیلیں دی محترم نے. ایک دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ نے جمعہ نہیں پڑھایا, چونکہ حکومت ہی نہیں تھی. مدینہ میں ریاست تھی, قائم ہوئی تو آپ ریاست کے حاکم تھے تو آپ نے جمعہ پڑھایا. تو دیکھو ریاست کا وجود ہونا ضروری ہے, اسلامی ریاست ہو اور اس کا حاکم جمعہ پڑھائے گا. امریکہ چونکہ اسلامی ریاست نہیں ہے لہذا وہاں جمعہ نہیں ہوتا. ایک دلیل. دوسری دلیل محترم نے یہ دی کہ کبھی دیکھو امام ابو حنیفہ نے کبھی جمعہ پڑھایا, کبھی امام شافعی نے جمعہ پڑھایا, امام احمد رحمۃ اللہ نے جمعہ پڑھایا نہیں پڑھایا. ہمیشہ اس دور میں کس نے جمعہ پڑھایا ہے, حاکم وقت نے. پتہ چلا کہ جمعہ پڑھانا کس کا کام ہے, ممبر پہ جو خطبہ دینا کس کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. یہ عام مولاناؤں مولویوں کا کام نہیں ہے. یہ کلپ چل گیا مارکیٹ میں, تو میرے پاس کسی نے بھیجا, میں نے ان کو جواب دیا. میں نے کہا محترم نے جو 2 دلیلیں دی ہیں وہ دونوں غلط دی ہیں. پہلی دلیل یہ دی محترم نے کہ نبی نے مکہ میں جمعہ نہیں پڑھایا کیونکہ ریاست نہیں تھی. یہ جو کیونکہ ریاست نہیں تھی یہ وجہ کہاں سے نکالی ہے؟ مکہ میں تو شراب بھی حرام نہیں کی. اب اگر کوئی یہ کہ مکہ میں شراب حرام نہیں تھی کیونکہ ریاست نہیں تھی, شراب وہیں حرام ہوگی جہاں باقاعدہ ریاست, یہ دلیل بنے گی؟ بولو بھائی. مکہ میں تو روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے,
یہ جو آیت ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے. تو بھائی مکہ میں تو اسلام کے حکام نازل, تفصیلی حکام تو مدینہ میں نازل ہوئے ہیں, تو یہ اس لیے تھوڑی کہ ریاست نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے اگر جمعہ نہیں پڑھایا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں حکومت جمعہ بھی پڑھاتی تھی, حاکم کا یہ حق ہے کہ وہ جمعہ بھی پڑھائے گا اور باقی نمازیں بھی وہ پڑھائے گا. اس زمانے میں فجر کی نماز بھی حاکم پڑھایا کرتا تھا, ظہر کی نماز بھی حاکم پڑھایا کرتا تھا. آج اس قسم کے حاکم مارکیٹ سے شارٹ ہیں. یہ صرف جمعے کا مسئلہ نہیں, حاکم وقت ہر نماز حاکم کی, حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ پڑھائے یا اپنا نائب بھیجے. حجاج ابن یوسف فجر بھی پڑھاتا تھا, حجاج ابن یوسف ظہر بھی پڑھاتا تھا. آج حاکم کو آپ دیکھ لیں, کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جمعہ شہباز شریف پڑھائیں گے یا نواز شریف پڑھائے گا جمعہ میں, یا جناب پرویز مشرف پڑھائیں گے؟ اگر پڑھائے تو ہم 100 دفعہ تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں, لیکن وہ خطبہ پڑھیں اور جمعے کی نماز پڑھائیں, قوم کو نصیحت کریں کہ چوری مت کرو, کرپشن. اگلی دفعہ لوگ جمعہ پڑھیں گے؟ تو علماء نے فتویٰ دیا اس زمانے کے حساب سے, بھائی اس زمانے میں اس طرح کے حاکم, اگرچہ حجاج ظالم تھا مگر پھر بھی جمعہ پڑھانے کی اہلیت اس میں تھی. حق یقیناً حکومت کا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن حکومت اگر اس کی اہل نہیں ہے تو پھر جمعہ ہی ختم کر دو. یہ قرآن کی کون سی آیت سے آپ نے نکالا ہے؟ یہ کون سی حدیث سے آپ نے نکالا ہے؟ کہاں کی کہاں لگا دی دیکھو. اور ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو وہاں گاؤں دیہاتوں سے لوگ آپ کے پیچھے آیا کرتے تھے جمعہ پڑھنے. گاؤں دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ بات تو فقہا مانتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں حکومت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ شاعر اسلام میں سے ہے, اس کے لیے بڑی آبادی کا ہونا ضروری, لہذا فقہا نے اس میں اختلاف کیا ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے اور یا بڑا قصبہ کا ہونا ضروری, گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتا, کیونکہ نبی کے دور میں گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتا تھا. امام شافعی نے کہا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ افراد نہیں ہیں, جمعہ اجتماع سے نکلا ہے تو کم از کم 40 آدمی کا ہونا ضروری ہے. تو اس کی وجہ ریاست نہیں تھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ جمعہ شاعر اسلام میں سے ہے, بڑی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں رونق ہو, گاؤں دیہاتوں اور قصبوں میں نہیں ہوتا. تو یہ الگ چیز ہے, لیکن کہاں کی کہاں لگا دی پورے امریکہ میں. اس کا نقصان کیا ہوگا اگر لوگ اس فتوے پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ ایک جمعہ ایسی نماز ہے جو مسلمانوں کو جوڑ دیتی. 5 نمازیں تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے جمعہ میں آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ یار اس کی زیادہ تاکید ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جمعہ بھی مسلمانوں سے, ٹھیک ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ پڑھیں چونکہ سب پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے ویلیو تو گرا دی نا. ایک آدمی جو ہمت کر کے جمعہ پڑھتا تھا یہ سوچ کے کہ یار چلو باقی نہیں پڑھی جا رہی تو یہ تو زیادہ اہم فرض ہے, یہی تو پڑھ لو, انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو نام لکھوا دو. آپ نے جب اس کے دل سے اس جمعے کی اہمیت ختم کر دی تو وہ جمعہ بھی پڑھنے نہیں آئے گا. اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ملک میں بھی اگر مسلمانوں کا جمعے کے ذریعے جو ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ بھی اگر قائم نہ ہو تو آپ پھر مستقبل میں ان مسلمانوں کے دین کا حال دیکھیں. ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ جمعے کی نماز جب تک مسلمانوں میں زندہ رہے گی اسلام دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ جیسے مرضی ہو جمعے کے دن آ کے اپنے مسجد کی امام کی تقریر سن ہی لیتے ہیں اور خطبے میں کوئی اچھی باتیں سن ہی لیتے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کہ کچھ خطیب ممبر کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, لیکن میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہے. میجورٹی جمعے کی خطبوں میں اچھی ہی باتیں ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے. تو جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں اس میں جمعے کی نماز کا بہت بڑا دخل ہے. تو اس بات پہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. ٹھیکیدار نہیں ہے بھائی, چوکیدار سمجھ لو. ہم غلط چیز کو دین میں انشاءاللہ آنے نہیں دیں, کوشش یہی کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال کیا بھائی؟ علی میں بہت پریشان ہوں ایک بات سے, زندگی کا مقصد ہے اللہ سے انسان تو دنیا میں نبیوں بھیجا ہے, اگر آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے تو دنیا کیوں ہم پر مسلط کر دی؟ جب ہم پیدا ہوئے تب سے ہمیں صرف دنیا حاصل کرنے کا کیوں بتایا جاتا ہے؟ پہلے پڑھو, پھر جاب کرو, پھر پیسے جمع کرو, پھر شادی کرو, پھر اپنا گھر, پھر اپنی گاڑی. بہت تباہ ہے بھائی, اپنی گاڑی خریدنے کے پیچھے پوری زندگی گزار دو. اس پورے 60 سال تک کے سفر میں آخرت کی تیاری تو ہو ہی نہیں پاتی, اور اگر آخرت میں وہ سب کچھ ہمیں مل ہی جاتا ہے تو موت کا وقت قریب آتا ہے. پھر ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے ہم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اگر تو آخر میں مری جانا ہے تو نہ دنیا ہاتھ آئی نہ آخرت آئے. دنیا میں اس کو پوچھا جاتا ہے میں جس کے پاس سب کچھ ہو, اللہ نے ہمیں کیوں پھنسا دیا؟ او بھائی کیا بول رہا ہے بھائی تو؟
یہ معاشرتی علوم کا پورا ایک سوال ہے, اس کا جواب پھر کسی تفصیلی ٹائم پہ دیں گے. اچھا گمان رکھا کرو اللہ سے, بھائی یہ فسادیہ وجہ الفاظ ٹھیک نہیں. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا, پیٹ بھی لگا دیا, رزق بھی تلاش کرو, حلال کراؤ, بہت آسان رکھ دیا. نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ لو, روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھ لو, زکوٰۃ دے دو, باقی سارے کام جو جائز ہیں وہ کرتے رہو, حلال طریقے سے کرتے رہو, دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی. کیا ہے اس میں, کون سی خرابی؟ آپ اپنے آپ کو بالکل خرکار کا گدھا بنا کے دنیا کے پیچھے لگ جاؤ تو یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے, یا آپ کے ماں باپ اگر آپ کو لگا دیا انہوں نے زبردستی سارا دن اسی میں, تو یہ ماں باپ کا فالٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس فالٹ کا بھی اللہ نے حل رکھا ہے, وہ جو میں بتاتا رہتا ہوں. بھئی اگر بہت ظلم ہو رہا ہے ماں باپ کی طرف سے, الگ ہو جاؤ, اپنا گھر بسا لو, ٹھیک ہے نا, اپنے خرچے پہ, اتنا نہیں پریشان ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.